مخصوص لمحات بار بار تو لوٹ کر نہیں آتے، اس لیے اس وقت میں اس احساس کو پوری طرح جی لینا چاہیے جو احساس خوشی اور سکون عطا کرتا ہے۔ زندگی میں بعض چیزوں کو صفحات پہ لکھنا جتنا آسان ہوتا ہے، حقیقی زندگی میں ان پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ بعض الفاظ جب حقیقت کا لبادہ اوڑھ کر مجسم سامنے آئیں تو ان کو دیکھنے سے ہی آنکھیں جلنے لگتی ہیں، ان کو چھو کر محسوس کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ حسرتیں کب پوری ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی گھاٹا رہ جاتا ہے، یہ صدا کا خسارہ ہے۔ ایک سکھ دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے تو دوسرا کھڑکی کے راستے رخصت ہو جاتا ہے۔ انسان کا ظرف مسرت اور خوشی سمیٹنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے، انسان دنیا میں پلٹنے کے لیے آیا ہے، جو پایا ہے وہ سب کھو کر واپس پلٹ جانا ہے، تو پلٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ ظلم ہر حال میں برا ہے مگر اپنی ذات پر بدترین ہے، کیونکہ اپنی ذات پر روا رکھے جانا ظلم انسان کو بے حس بنا دیتا ہے، اور جو بے حس ہو جائے وہ انسان نہیں رہتا، آدمی ہو جاتا ہے۔ صرف آدمی ہونے سے جانور ہونا بہتر ہے۔ مجھے سب سے زیادہ ڈر رشتے بنانے میں لگتا ہے، لوگوں سے ملنے جلنے میں لگتا ہے، کیونکہ رشتے چاہے بڑی بات پر ٹوٹیں یا چھوٹی بات پر، لوگ عزت کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں۔ اجنبیت بہت خوبصورت تعلق ہے، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، کم رشتے بنائیں لیکن مخلصی سے نبھائیں۔ محبت تو بہت سے لوگ آپ سے کر سکتے ہیں لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ جب آپ اچانک کسی ایسے شخص میں بدل جائیں جو کسی پر کوئی الزام نہ دھرے، بے فائدہ گفتگو سے گریز کرے، چھوڑ کر جانے والوں کو پرسکون نظروں سے دیکھے، آنے والی مشکلات کا ایک پراسرار خاموشی سے استقبال کرے، اور ہر احساس رکھتے ہوئے بھی جذبات کو قابو میں رکھے، تو جان لیں کہ اب آپ پختگی کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ زندگی اتنی قیمتی ہے کہ اس کا ایک لمحہ زندگی کے سارے متاع کے بدلے بھی خریدا نہیں جا سکتا۔ ایک میاں بیوی کو شادی کے کئی سال بعد بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس لیے اپنی تنہائی کو دور کرنے اور وقت گزاری کے لیے دونوں نے ایک کتا پالا۔ کچھ ہی عرصے میں دونوں کا کتے سے کافی جذباتی لگاؤ ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور 7 سال بعد دونوں کو اللہ نے ایک بیٹا دیا۔ گھر میں چاند سا بیٹا آنے کے بعد دونوں کی توجہ کتے کی طرف سے قدرے کم ہو گئی۔ ایک دن اپنے بیٹے کو گھر میں سوتا ہوا چھوڑ کے دونوں حویلی کے باغ میں ٹہلنے کے لیے گئے۔ باتوں باتوں میں وقت کا احساس ہی نہیں ہوا، جب گھر کی طرف لوٹے تو کتا گھر کی دہلیز پر کھڑا تھا اور منہ اور چہرہ خون آلود تھا۔ کتے کی حالت دیکھ کے بچے کا باپ انتہائی غصے کی حالت میں گئے اور اپنی بندوق اٹھا کر کتے کو وہیں ڈھیر کر دیا، اور پھر تیزی سے اس کمرے کی طرف بھاگے جس میں بچہ سو رہا تھا۔ وہاں دیکھا تو ایک بہت بڑا سانپ سر کٹا ہوا پڑا تھا، جو اسی کتے نے بچے کی حفاظت کرتے ہوئے مارا تھا۔ اس سارے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جذبات اور جلد بازی میں کیے گئے اکثر فیصلے غلط ثابت ہوتے ہیں۔ فلسفے کی ساری کتابیں چھان کر انسانی نفسیات اور رویوں کی پیچیدہ سائنس کی تہ تک جا کر مجھے ایک ہی بات سمجھ آئی ہے کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ ہم بہت سے مسائل کو خاموشی کے ساتھ نظر انداز کر کے اچھی اور پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں۔ حساب کا فارمولہ ہے a+b=b+a۔ کسی بھی تعلق میں یہی فارمولہ اپلائی کریں، جتنا کوئی آپ سے کرتا ہے آپ بھی اتنا ہی کریں۔ ضرورت سے زیادہ دینے پر آپ خود کو توڑ لیں گے اور ضرورت سے کم دینے پر تعلق نہیں نبھایا جا سکے گا۔ انسان کہنے کو تو کتابوں کی طرح ہوتے ہیں، اچھے، برے، اعلیٰ، گھٹیا، مگر یہ کتابوں سے زیادہ مشکل ہوتے ہیں،
کیونکہ اکثر ان کے مضامین وہ نہیں ہوتے جو یہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں۔ سب سے بد اخلاق شخص وہ ہے جو کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کے فضل کا انکار کرے، اس کے احسان کو بھول جائے، اس کے راز کو فاش کر دے اور اس کی ایسی برائی بیان کرے جو اس میں موجود ہی نہ ہو۔ زندگی صرف خود کے لیے نہیں گزاری جا سکتی، اس میں سے حصہ نکالنا پڑتا ہے حقوق العباد کے لیے، تاکہ روز محشر جب اللہ پوچھے گا بتاؤ میرے بندوں کے لیے کیا کیا، تو ہمارے دامن میں کچھ تو ہو، کچھ نرمی کے بول، تھوڑی ایسی آسانی جو ہم نے کسی کے لیے پیدا کی ہو۔ مصر کے مشہور عالم اور ادیب شیخ علی طنطاوی ایک جگہ بڑی قیمتی بات کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں جو لوگ ہمیں نہیں جانتے ان کی نظر میں ہم عام ہیں، جو ہم سے حسد رکھتے ہیں ان کی نظر میں ہم مغرور ہیں، جو ہمیں سمجھتے ہیں ان کی نظر میں ہم اچھے ہیں، جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کی نظر میں ہم خاص ہیں۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ خود سے کمزور کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہی انسان کا اصل اخلاص ہوتا ہے، انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے۔ دل بڑا رکھیے، تنگ دل رہیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، اور انسان کی بیماری کی بہت سی وجوہات میں سے ایک اس کی تنگ نظری اور دوسری اوروں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ ہر چیز دنیا میں ایک پروسیس کے ذریعے ہوتی ہے۔ پودے کو اگنے کے لیے دھوپ کی سختی برداشت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح پانی کو شفاف کرنے کے لیے اسے آگ پر چڑھا کر ابالا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سونے کو کندن بنانے کے لیے اسے بھٹی میں گرم آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ آزمائشیں مشکلات تمہیں آج بہت اذیت دے رہی ہیں، جان لو کہ تمہاری نشو و نما کے لیے اتنی ہی ضروری ہیں۔ تمہیں ایک بہتر انسان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ مشکلات سے گزارتا ہے تاکہ تم ایک بہتر اور مضبوط انسان بن کے نکلو۔ اس لیے ان آزمائشوں سے بھاگنے کی بجائے ان سے لڑنا سیکھو اور مضبوط بننا سیکھو، کیونکہ جب تم ان سے گزر کر ان کی طرف مڑ کے دیکھو گے تو اپنے آج اور اپنے ماضی کے انسان میں زمین و آسمان کا فرق پاؤ گے۔